وہ مجھ میں سے نہیں، یعنی وہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی امت میں سے نہیں۔ معزز حضرات، تو وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان شادی کرے تو اس سے پہلے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لے، اس لیے کہ جب انسان شادی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان دونوں دلہا اور دلہن کے درمیان اللہ تبارک و تعالی رحمتیں پیدا کر دیتا ہے، برکتیں نازل کر دیتا ہے۔ جب کوئی نوجوان شادی کرتا ہے تو اس کی نگاہیں نیچی ہو جاتی ہے، جب انسان شادی کرتا ہے اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے، جب کوئی نوجوان شادی کرتا ہے تو اس کے گاؤں کے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب کوئی نوجوان شادی کرتا ہے، ایک طرف ماں خوشیاں منا رہی ہے، ایک طرف باپ خوشیاں منا رہے ہیں، ایک طرف بھائی خوشی منا رہا ہے، ایک طرف بہن خوشیاں منا رہی ہے، رشتہ دار کے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، جب انسان نکاح کرتا ہے، جب انسان شادی کرتا ہے، نکاح کے مجمع میں بیٹھتا ہے، نکاح کی محفل میں بیٹھتا ہے، جب انسان نکاح قبول کرتا ہے تو اس وقت اس وقت اللہ کے محبوب بھی خوشیاں مناتے ہیں کہ سبحان اللہ۔ اور جب انسان نکاح کرتا ہے اس وقت سب خوشیاں مناتا ہے، باپ خوشیاں مناتا ہے، ماں خوشیاں مناتی ہے، حضور خوشیاں مناتے ہیں۔ جب نوجوان کوئی نکاح کرتا ہے تو اس وقت کوئی روتا ہے تو وہ شیطان روتا ہے کہ سبحان اللہ۔ جب کوئی نوجوان نکاح کرتا ہے تو اس وقت سب خوشی مناتے ہیں لیکن شیطان وہ روتا ہے، وہ خوشی نہیں مناتا ہے، اس لیے وہ شیطان کہتا ہے یہ نوجوان نکاح کر لیا ہے اور نکاح کے بعد یہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے کھائے پیے، اس کے بدلے میں گناہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نیکی عطا کرے گا سبحان اللہ۔ معزز حضرات، درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ کہیے سبحان اللہ۔ اور وہ غوث اعظم کے والد جو اپنی زندگی کے اندر حرام کا ایک لقمہ تک نہیں کھایا، سبحان اللہ۔ آج انسان دنیا کے اندر سب سے زیادہ حرام کھانے کی عادت ڈال لیتا ہے۔ دنیا کے اندر انسان ایک دوسرے کا حق مارتا ہے۔ آج انسان ایک دوسرے کو حق مارنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے بلکہ موقع ملتے ہی حق مار لیتا ہے۔ لیکن قربان جائے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد پر، آپ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے دریا کے کنارے سے، آپ کی بھوک کی شدت ہوئی، آپ نے کیا دیکھا کہ اسی دریا کے کنارے ایک بہتا ہوا سیب آیا، کہیں سبحان اللہ۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سیب کو اٹھاتے ہیں اور ایک ہی لقمہ کھاتے ہیں کہ رب کا خیال آتا ہے، کہتا ہے یہ جو میں نے پھل کھایا ہے، یہ جو سیب کھایا ہے، اسے بھی تو کوئی مالک ہوگا، اسے بھی تو کوئی مالک ہوگا، اس کا بھی کوئی رکھوالا ہوگا۔ آپ نے سوچا کہ میں نے بغیر مالک کے اجازت کے بغیر میں نے جو سیب کا ایک لقمہ کھایا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک لقمہ کھانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میری پکڑ ہو جائے اور ایک سیب کی وجہ سے اللہ رب العزت مجھے جہنم کا حقدار نہ بنا دے۔ آپ نے ایک ہی لقمہ کھایا تھا، آپ کا خیال آیا کہ چلو جس کا یہ پھل ہے اس پھل کے مالک سے معافی طلبی کر لیا جائے، اس پھل کے مالک سے ملا جائے اور اس سے معافی مانگ لیا جائے۔ اگر وہ معاف کر دیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں میری پکڑ نہیں ہوگی، اگر ہم نے معافی نہیں مانگی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سیب مجھے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے کہ سبحان اللہ۔ معزز حضرات، وہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد وہ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا خیال آیا اور آپ نے جس دریا سے پھل کو اٹھایا تھا اسی دریا کے کنارے سے کچھ دور گئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک سیب کا بہت بڑا باغ نظر آیا اور اس باغ کے کچھ شاخیں، کچھ ٹہنیاں اسی دریا کے طرف جھکی ہوئی ہے اور وہ باغ اس پیڑ پر
پھلے ہوئے ہیں سیب کا پھل پھلے ہوئے ہیں اور ٹوٹ ٹوٹ کر اسی دریا میں گر رہے ہیں، تو آپ نے سمجھ لیا کہ اسی باغ کے پھل ہیں جو دریا میں بہہ کر آیا اور ہم نے اسے اٹھا کر کے کھایا گے، چلو باغ کے اندر جا کر کے دیکھتے ہیں، اس کا مالک مجھے مل جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت غوث اعظم کے والد محترم اس باغ کے اندر گئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک شخص موجود ہے، آپ نے سلام کیا اور آپ کا سلام کا جواب ملا، آپ نے کہا کہ کیا اس باغ کا مالک آپ ہی ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے میں نہیں ہوں۔ پھر غوث اعظم کے والد فرماتے ہیں تو اس کا مالک کون ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے اس باغ کا مالک وہ ہے جو سامنے جھوپڑی نظر آ رہا ہے، اسی جھوپڑی کے اندر اللہ کی عبادت و ریاضت کر رہا ہے، اسی جھوپڑی کے اندر اس باغ کے مالک موجود ہے۔ معزز حضرات، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جھوپڑی کے قریب تشریف لے جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں، اور اس جھوپڑی کے اندر سے کون نکلتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ سمعی، حضرت عبداللہ سمعی یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی ہیں۔ معزز حضرات، جب یہ اپنے جھوپڑی سے نکلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک خوبصورت نوجوان کھڑے ہیں کہ سبحان اللہ، اور آپ نے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے جان لیا کہ یہ سامنے نوجوان کھڑا ہے یہ ایماندار ہے، اور یہ ایماندار تو ہے ہی لیکن یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے کہ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ سمعی سمجھ جاتے ہیں کہ میرے سامنے جو کھڑے ہیں وہ بھی ایک اللہ کے ولی ہے۔ وہ غوث اعظم کے والد فرماتے ہیں، سلام کرتے ہیں، آپ کا جواب ملا، کہا اس باغ کا مالک آپ ہی ہیں؟ تو عبداللہ سمعی عرض کرتے ہیں ہاں اس کا مالک میں ہی ہوں۔ حضرت ابو صالح موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے باغ کا ایک پھل کھا لیا ہوں، اسی کی معافی تلافی کے لیے میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، کیا میری معافی تلافی ہو سکتی ہے؟ تو عبداللہ سمعی کہتے ہیں ہاں معافی ہو سکتی ہے لیکن میری ایک شرط ہے، اگر تم اسے مانو تو میں تیری گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ معزز حضرات، حضرت غوث اعظم کے والد فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ سمعی آپ کی شرط کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ کی شرط میں منظور کرتا ہوں۔ معزز حضرات، عبداللہ سمعی کہتے ہیں کہ اے نوجوان، یہ جو میرا پورا باغ ہے اس باغ کو تجھے 10 سال تک دیکھ بھال کرنا ہے۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ ایک غلطی کی وجہ سے حضرت غوث اعظم کے والد محترم 10 سال ڈیوٹی کیے، اس باغ کو دیکھ بھال کیے، اس باغ کے اندر پانی پٹایا، اس باغ کو دیکھ بھال کیا۔ جب 10 سال کا عرصہ گزر گیا تو غوث اعظم کے والد محترم عبداللہ سمعی کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے عبداللہ سمعی، تو نے جو شرط رکھی تھی میں نے اس شرط کو مان لیا، اور تو نے جو وقت مقرر کیا تھا وہ وقت بھی ختم ہو گیا، تو نے مجھے بولا 10 سال دیکھ بھال کرنا ہے، آج 10 سال پورا مکمل ہو گیا، اب مجھے آپ معاف کر دیجئے۔ لیکن عبداللہ سمعی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نوجوان، میری ایک شرط اور ہے، اگر تم اسے مانو تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست عرض کرتے ہیں اے عبداللہ سمعی وہ شرط کیا ہے؟ میں منظور کرتا ہوں، آپ کی شرط کیا مجھے بتائے۔ تو عبداللہ سمعی کیا کہتے ہیں کہ اے نوجوان، شرط ماننے سے پہلے میری پوری بات سن لو۔ تو عبداللہ سمعی حضرت ابو صالح عرض کرتے ہیں کیا بات ہے آپ مجھے بتائیے۔ تو عبداللہ سمعی کہتے ہیں کہ میری ایک بیٹی ہے جسے تم کو نکاح کرنا ہوگا۔ ابو صالح کہتے ہیں میں کر لوں گا۔ پھر عبداللہ سمعی کہتے ہیں پہلے پوری بات سن لو، اس کے بعد ہاں یا نہ کہنا۔ معزز حضرات، حضرت عبداللہ سمعی کہتے ہیں اے نوجوان، میری ایک بیٹی ہے جن سے تجھے نکاح کرنا ہوگا۔ میری وہ بیٹی ہے جو میری بیٹی کے اندر 5 عیب ہے۔ پہلا عیب تو یہ ہے کہ میری بیٹی آنکھ کی اندھی ہے، میری بیٹی زبان کی گونگی ہے، میری بیٹی کان کی بہری ہے، میری بیٹی ہاتھ کی لولی ہے، میری بیٹی پیر کی لنگڑی ہے۔ تم کو اس سے نکاح کرنا ہوگا، کیا تم نکاح کرو گے؟ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کچھ دیر خاموش ہو گئے اور آپ نے یہ سوچا، پہلی بار آپ نے سوچا
کہ ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنا مناسب نہیں ہے اس دور میں۔ پھر آپ نے کہا، آپ کے دل میں پھر خیال آیا کہ یہ جوانی چند دنوں کی ہے، اللہ نے جو ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، یہ اللہ نے زندگی دی ہے، یہ زندگی چند دنوں کے لیے زندگی ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں لوٹنا ہے۔ اگر میں شرط کو نہ مانوں، اگر میری معافی تلافی نہ ہوئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک سیب کے بدلے اللہ مجھے جہنم میں بھیج دے۔ معزز حضرات، حضرت عبداللہ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ سبحان اللہ۔ آج کے دور میں کسی انسان کو یہ کہہ دیا جائے کہ اے نوجوان، تم جس لڑکی سے شادی کر رہے ہو اس لڑکی کے اندر 5 خامی ہے۔ پہلا خامی یہ کہ تم جس لڑکی سے شادی کر رہے ہو وہ لڑکی آنکھ سے اندھی ہے، ان سے تمہیں نکاح کرنا ہوگا۔ وہ نوجوان منع کر دے گا۔ آج کے نوجوان کو یہ کہہ دیا جائے کہ اے نوجوان، تمہیں جس لڑکی سے شادی ہو رہی ہے وہ لڑکی زبان کی گونگی ہے، ان سے تمہاری شادی ہو رہی ہے، وہ نوجوان منع کر دے گا۔ آج کے نوجوان کو یہ کہہ دیا جائے کہ اے نوجوان، تمہاری شادی جس لڑکی کے ساتھ ہو رہی ہے وہ لڑکی پیر کی لنگڑی ہے، اس سے تمہیں نکاح ہو رہا ہے، وہ نوجوان منع کر دے گا۔ لیکن قربان جائیے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم پر، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جب شادی ہوتی ہے، شادی ہونے کے بعد حضرت عبداللہ سمعی کی بیٹی سے جب شادی ہو جاتی ہے، حضرت غوث اعظم کے والد محترم جب اپنی بیوی سے یعنی کہ حضرت عبداللہ سمعی کی بیٹی حضرت ام الخیر فاطمہ سے ملاقات کرنے کے لیے جیسے ہی گھر کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، جیسے ہی ابو صالح موسیٰ جنگی دوست گھر کے اندر تشریف لے جاتے ہیں تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکی موجود ہے جو حسن میں بے مثال ہے، جس کا چہرہ خوبصورت ہے، جس کا پاؤں بھی صحیح سلامت ہے، جس کا ہاتھ بھی صحیح سلامت ہے، جس کی آنکھ بھی صحیح سلامت ہے، جس کی زبان بھی صحیح سلامت ہے، ہر طریقے سے تندرست ہے، ہر طریقے سے خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ لڑکی ہو ہی نہیں سکتی ہے، میری شادی جس سے ہوئی ہے یہ وہ لڑکی ہو ہی نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ میری شادی جس سے ہوئی تھی وہ تو لنگڑی ہے، وہ تو ہاتھ کی لولی ہے، وہ تو اندھی ہے، وہ تو بہری ہے، وہ تو ہاتھ کی لولی ہے۔ یہ لڑکی جو بیٹھی ہے یہ پیر سے بھی صحیح سلامت ہے، ہاتھ سے بھی صحیح سلامت ہے، بولتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے، یہ میری بیوی نہیں ہو سکتی۔ جیسے ہی اس منظر کو ابو صالح دیکھتا ہے، گھر سے باہر قدم کو نکالتا ہے اور عبداللہ سمعی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے اے عبداللہ سمعی، میں گھر کے اندر گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہے جو ہر طریقے سے تندرست بیٹھی ہے، وہ میری بیوی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو عبداللہ سمعی کا جواب سنیے، عبداللہ سمعی کہتے ہیں اے نوجوان، وہی تیری بیوی ہے جسے تم نے گھر کے اندر دیکھا ہے۔ اے نوجوان، میں اپنی بیٹی کو اس لیے آنکھ کی اندھی کہا، اے نوجوان ہم نے اپنی بیٹی کو اس لیے زبان کی گونگی کہا، اے نوجوان میں اپنی بیٹی کو اس لیے کان کی بہری کہا، اے نوجوان میں اپنی بیٹی کو اس لیے ہاتھ کی لولی کہا، اے نوجوان میں اپنی بیٹی کو اس لیے پاؤں کی لنگڑی کہا۔ سنو اے نوجوان، ہم نے اپنی بیٹی کو آنکھ باندھی اس لیے کہا کہ میری بیٹی زندگی کے اندر اپنی آنکھوں سے بری چیزوں کو نہیں دیکھی ہے کہ سبحان اللہ۔ اے نوجوان میں اپنی بیٹی کو زبان کی گونگی اس لیے کہا کہ میری بیٹی زندگی کے اندر اپنی زبان سے کبھی غیبت نہیں کی ہے، کبھی چغلی نہیں کی ہے کہ سبحان اللہ۔ اے نوجوان میں اپنی بیٹی کو ہاتھ کان کے بہری اس لیے کہا کہ میری بیٹی زندگی کے اندر اپنے کانوں سے کبھی برائی نہیں سنی ہے کہ سبحان اللہ۔ اے نوجوان میں اپنی بیٹی کو ہاتھ کی لولی اس لیے کہا کہ میری بیٹی زندگی کے اندر اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے۔ اے نوجوان میں اپنی بیٹی کو اس لیے پاؤں کی لنگڑی کہا، میری بیٹی زندگی کے اندر میرے اجازت کے بغیر گھر سے باہر اپنے قدم کو نہیں رکھا کہ سبحان اللہ۔ معزز حضرات، تو کہنے کا مطلب یہ ہے